وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کے مختلف امتحانوں کے بعد جو ان کو منصب امامت سے نوازا اس کا تذکرہ ہے۔ دیکھیں گزشتہ آیات میں اہل کتاب اسی طرح مشرکین مکہ ان کے غلط نظریات، ان کے خرافات، اس کا تذکرہ تھا۔ یہاں پہ اب حضرت چند آیات میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ دیکھیں، کیونکہ حضرت ابراہیم یہود و نصارہ دونوں میں ان کو ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی قربانیاں، ان کا بیت اللہ الحرام کو بنانا، اس کی بنیادوں کا بلند کرنا، ان کا دین حنیف پہ قائم رہنا، لہذا بہت بڑے مقام کی وجہ سے یہود و نصارہ یہ بعض دفعہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے منسلک کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور بعض آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے فیور میں لینے کے لیے حضرت ابراہیم کو دوسرے لوگوں کی حمایت حاصل کرنے اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم بھی یہودی تھے، یا کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم نصرانی تھے۔ ہر ایک گروہ ان کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ آیات سے یوں لگتا ہے، لیکن قرآن کریم نے بڑے واضح انداز میں نفی کی، فرمایا کہ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو دین حنیف پہ قائم تھے۔ لہٰذا یہاں سے ایک ربط دیا ہے قرآن کریم کی ان آیات میں حضرت ابراہیم سے، اور اس کے بعد کیونکہ جو قبلہ کے تغییر کا مسئلہ ہے، مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، اور ہجرت مدینہ کے بعد کچھ عرصے بعد جب قبلہ بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف تبدیل ہوا تو وہاں پہ اہل کتاب کے اعتراضات، اور اس کو بھی آگے بیان کیا جائے گا۔ لہٰذا اس وجہ سے کیونکہ بیت اللہ اور خانہ کعبہ کو آباد کرنے والا، اس کی بنیادوں کو بلند کرنے والا وہ ابراہیم خلیل الرحمن ہے، لہٰذا یہاں سے آپ سمجھ لیں مقدمہ کے طور پہ، یہ تمہید کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہاں پہ تذکرہ، جو ان کی قربانیاں، جو ان کے امتحانات، جو پروردگار نے ان پہ خاص انعام کیا، اس کا تذکرہ موجود ہے اس آیت میں۔ 124 نمبر میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَى، اور اس وقت کو یاد کرو۔ ابتلا امتحان کو کہتے ہیں، آزمائش کو، ایسی آزمائش جس سے معلوم ہو کہ اس انسان کے اندر کون سی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، کون سی صلاحیتیں مضمر ہیں اس میں۔ پروردگار مختلف آزمائشوں میں، امتحانات میں، سختیوں میں انسان کو ڈالتا ہے تاکہ وہ اس کے اندر کی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آئیں۔
بڑے واضح انداز میں پتہ چلے کہ یہ کتنا خدا پرست ہے، کتنا یہ خدا سے محبت کرنے والا ہے، کتنا یہ خدا کی خاطر اپنی اولاد، اپنی جان، اپنے مال سے گزرنے والا ہے اور اس پہ قدم رکھ کے آگے بڑھنے والا ہے۔ لہٰذا فرمایا اس وقت کو یاد کرو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم کو اس کے رب نے، اس کی نشو و نما کرنے والے نے، اس کی تربیت کرنے والے نے، اس کی پرورش کا سامان مہیا کرنے والے نے جب اس کو آزمایا، کیسے آزمایا؟ بکلمات، کئی امتحانوں کے ذریعے۔ کلمہ کی جمع کلمات، انہوں نے کہا کہ یہ مختلف معنوں میں قرآن کریم میں استعمال ہوا، یہاں اس آیت میں بکلمات یعنی کچھ امتحانوں کے ذریعے، کیونکہ دیکھیں ابتلاء کچھ عملی امتحان ہوتے ہیں، پریکٹیکلی امتحانات، جن سے گزرنے کے بعد انسان پھر اس مرحلے پہ آتا ہے کہ خداوند عالم اس کو منتخب فرماتا ہے کسی خاص منصب کے لیے اور مشن کے لیے۔ لہٰذا مختلف کلمات کے ذریعے پروردگار نے ان کو آزمایا۔ وہ مفسرین مختلف ان کے جو امتحانات ہیں، اکیلے کافر اور مشرک معاشرے میں کھڑا ہو جانا اور بتوں سے جو ہے وہ اور بت پرستوں سے ٹکر لینا، پھر آگ میں جانے کے لیے تیار ہو جانا، پھر چاند اور سورج کی پرستش کرنے والے وہ خرافات کے قائل جو بعض فرقے تھے ان کے ساتھ حضرت ابراہیم کا استدلال اور ان سے گفتگو کرنا، پھر اپنی بیوی اور بیٹے کو ایک ایسے صحرا میں جو قرآن کریم نے جس کو وادی غیر ذی زر کا، جو اصلا زراعت کے قابل نہیں تھی، وہاں پہ چھوڑنا، پھر اتنی دوری کے بعد جب آنا تو اسی بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے اور اس کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے، اس کی گردن کو کاٹنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ اتنے بڑے جو امتحانات تھے، اس سے جب حضرت ابراہیم گزرے فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم نے ان کو مکمل کیا، اچھے رزلٹ کے ساتھ، اچھے نتیجے کے ساتھ، اچھی پوزیشن کے ساتھ حضرت ابراہیم ان امتحانوں سے گزرے۔ گزرنے کے بعد قال، پروردگار عالم نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں اب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ جاعل اسم فاعل ہے، اور جو ادبیات کا ذوق رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جاعل جب اسم فاعل ہے تو یہ ابھی حال کا معنی دیتا ہے اس جیسی جگہ پہ، یعنی میں تمہیں ابھی ان امتحانوں سے گزرنے کے بعد ابھی میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی تھے، رسول تھے، خلیل تھے، پہلے سارے مناصب تھے ان کے پاس۔ دیکھیں جب حضرت ابراہیم کا مختلف کلمات کے ذریعے امتحان ہو رہا ہے تو یہ امتحانوں کا انہیں کیسے پتہ چلا ہے؟ وحی کے ذریعے پتہ چلا ہے۔ وحی کے ذریعے پتہ چلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا سے رابطے میں ہیں، یعنی نبی ہیں، یعنی رسول ہیں، اور ان امتحانوں میں کامیابی کے بعد فرمایا ہم نے تمہیں منصب امامت دے دیا۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبوت اور رسالت کے علاوہ امامت ایک منصب ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم کہیں امام یعنی نبی یا امامن یعنی رسولن۔ اگر امام کا معنی نبی یا رسول ہوتا تو قرآن وہی لفظ استعمال کرتا۔ 10 آیات میں نبی کا لفظ ہے، رسول کا لفظ ہے، تو یہاں امام کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا میری ذریت میں بھی، یعنی یہ جو خدایا تو نے منصب دیا ہے کیا یہ میری اولاد اور میری ذریت میں بھی رہے گا؟ دیکھیں اب یہ اس میں بہت ایک خوبصورت نقطہ ہے، یہ جو سوال کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کیا میری ذریت میں بھی امامت ہوگی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امامت کا منصب حضرت ابراہیم کو زندگی کے آخری ایام میں ملا، کیونکہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم کی ذریت نہیں تھی، جوانی میں تو ذریت نہیں تھی،
یہاں تک کہ فرشتے جب خوشخبری دینے آئے تو حضرت ابراہیم نے کہا ہم تو بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی بیوی نے بھی کہا، انہوں نے خود بھی کہا۔ تو اس دور میں اگر ادب انبیاء یہ ہے، اگر اس دور کی یہ بات ہوتی جب نبی بننے والے تھے یہ رسول، تو یہ کلمات ہونے چاہیے تھے، خدایا اگر تو نے مجھے بیٹا دیا تو کیا اس میں بھی مجھے منصب ملے گا؟ یہ جو بڑے یقین کامل کے ساتھ فرما رہے ہیں کیا میری ذریت میں بھی منصب امامت ہوگا، یعنی اس وقت حضرت اسماعیل تھے، یعنی یہ زندگی کے آخری ایام کی بات ہے، منصب نبوت اور رسالت پہلے مل چکا تھا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، پروردگار کی طرف سے کیا جواب آیا؟ نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالمین کو، یعنی امامت میرا عہد ہے، امامت میرا عہد ہے، یہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے، ہمیں سمجھ آ رہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ ان کی ذریت میں امامت آئے گی، اس کو پروردگار نے اس دعا کو قبول فرمایا، لہٰذا نہیں کہا کہ نہیں تیری ذریت میں امامت نہیں ہوگی، یہ نہیں فرمایا، فرمایا ظالمین تک میرا عہد نہیں پہنچے گا، یعنی تیری ذریت کے دو حصے ہوں گے، تیری اولاد میں سے بعض ایسے بھی ہوں گے جو ظلم کرنے والے ہوں گے، ظلم معصیت اور نافرمانی بھی ہو سکتی ہے، وہ شرک بھی ہو سکتا ہے، مختلف اس کی اقسام ہیں، لیکن یہ عہد امامت کس کو ملے گا؟ جس کی زندگی میں ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، نہ گناہ ہوگا، نہ شرک ہوگا، کوئی آلودگی نہیں ہوگی۔ لہٰذا وہ کون ہیں افراد، وہ ذریت ابراہیم کون ہے؟ وہ وہی ہے جن پہ درود ہم پڑھتے ہیں، ابراہیم و آل ابراہیم۔ وہ آل ابراہیم کون ہیں؟ وہ روایات کی روشنی میں آل محمد ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ منصب امامت انہی میں چلا ہے، اور شیعہ سنی کی روایات ہیں کہ خلفاء 12 ہوں گے، یہ قریش میں سے ہوں گے، یہ رسول اللہ کے خاندان میں سے ہوں گے۔ لہٰذا رسول خدا کی کتنی روایات جس میں واضح طور پہ بیان کیا، لہٰذا یہ منصب امامت ہے جو حضرت ابراہیم کو ملا، اور ان کے بعد آل ابراہیم جو محمد و آل محمد ہیں ان میں یہ منصب آگے بڑھا۔ پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے انداز میں منصب امامت کو سمجھ سکیں، اور ائمہ علیہم السلام کے جو فرامین ہیں، جو ان کی سیرت ہے، اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی خدایا ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔